شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے ایک بیوی نہ تو زیادہ خوبصورت تھی اور نہ ہی چالاک تھی، لیکن دوسری 3 بیویاں بہت زیادہ خوبصورت اور ہوشیار بھی تھیں۔ وہ بیوی جو رنگ کی سانولی تھی اور نہ ہی باقیوں کی طرح چالاک تھی، اس پر بادشاہ کو سب سے زیادہ پیار آتا تھا۔ باقی 3 بیویوں کی طرف بادشاہ نہ تو اتنی توجہ دیتا تھا اور نہ ہی ان سے اتنی محبت کرتا تھا۔ یہ نامنصفانہ سلوک باقی 3 بیویوں کو بہت زیادہ دکھتا تھا۔ بادشاہ اپنی راتیں بھی زیادہ تر اس سانولی رنگ کی بیوی کے ساتھ ہی گزارتا تھا، جس پر باقی تینوں بیویاں اس سے بہت جلتی تھیں۔ ان تینوں بیویوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ بادشاہ کو اس کے پاس بھی جانے نہ دیتی۔ وہ ہر وقت اس سانولی عورت کی برائیاں ڈھونڈنے میں لگی رہتیں، اور وہ سب بادشاہ سے اس بیوی کی چغلیاں لگایا کرتی اور کہا کرتی تھیں کہ ہمارے سر کے تاج، ہمیں ایک بات تو بتائیں، ہم آپ سے اتنی محبت اور چاہت کرتے ہیں، لیکن آپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی آپ اس سانولے رنگ والی بیوی سے کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ بادشاہ، جو کہ بہت ذہین اور عقل مند انسان تھا، اس نے ان کے سوال کا جواب اس وقت نہیں دیا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد ایک ایسا موقع آیا جب بادشاہ اپنی بیویوں کو کچھ نہ کچھ خوشی سے انعام کے طور پر کچھ دینا چاہتا تھا۔ جب یہ بات ان کی بیویوں کو پتہ چلی تو ان 4 بیویوں میں سے، جو کہ 3 بہت خوبصورت تھیں، اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوئیں اور دل ہی دل میں سوچا کہ ہم اس موقع پر بادشاہ سے ہیرے جواہرات اور سونا چاندی بھی لے لیں گے۔ پھر آخرکار وہ وقت آ ہی گیا۔ بادشاہ نے اپنی تمام بیویوں کو پیغام پہنچایا کہ آج میں بہت خوش ہوں اور اس خوشی کے موقع پر اپنی تمام بیویوں کو انعام کے طور پر کچھ دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے مقرر کردہ وقت کے مطابق اپنی تمام بیویوں کو اکٹھا کیا۔ جب تمام بیویاں اکٹھا ہو گئیں تو بادشاہ نے اپنے خزانچی سے کہا کہ میری تمام بیویاں جو چیز پر ہاتھ رکھیں، آپ ان کو وہ دے دیں۔ خزانچی نے بادشاہ کی بات پر عمل کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ جو چاہو لے لو، جس پر وہ تینوں خوبصورت بیویاں بھاگتی ہوئیں خزانے کی طرف گئیں، جبکہ سانولے رنگ والی بیوی جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی۔ وہ باقی تینوں بیویوں کی طرح خزانے پر ٹوٹ کر نہیں پڑی۔ بادشاہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب ان 3 بیویوں نے ڈھیر سارے ہیرے جواہرات ہاتھ میں لے لیے تو اس کے بعد بادشاہ کے پاس آئی اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم نہ کہتے تھے کہ آپ کی یہ بیوی بالکل بھی عقل مند نہیں اور نہ آپ کے پیار کے قابل ہے، کیونکہ اس نے آپ کا حکم بھی نہیں مانا، اس نے کچھ بھی نہیں لیا، ویسے ہی بت بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سانولے رنگ والی بیوی خزانے کی طرف چل پڑی۔ بادشاہ اور اس کی بیویاں یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ بادشاہ کی بیویاں زور سے کہکے لگا کر ہنسنا شروع ہو گئیں کہ اب کیا فائدہ، سب کچھ تو ہم نے لے لیا۔ پر وہ بیوی خزانے کے پاس سے آگے نکل گئی اور بادشاہ یعنی اپنے سرتاج کے پاس آئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، جس پر وہ تینوں بیویاں حیران رہ گئیں۔ پھر اس سانولی بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے لیے آپ ان تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ میرے لیے یہ ہیرے جواہرات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر آپ میرے ہیں تو آپ کا سب کچھ میرا ہے، مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی نہیں چاہیے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جس کا عطا کیا ہوا یہ سب ہے، میں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ بادشاہ کو اس بیوی سے اسی عقل مندی کی امید تھی۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور اس کی طرف چاہت بھری نظروں سے دیکھا، پھر باقی تینوں بیویوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج اچھا موقع ہے، چلو آج میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ وہ تینوں بیویاں اپنا سوال بھول گئی تھیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم تینوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ میں اپنی سانولی بیوی سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتا ہوں، اور آپ تینوں سے اس جیسی محبت کیوں نہیں کرتا ہوں۔ وہ تینوں بولی، ہاں ہم نے ایسا ہی پوچھا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آج تم نے اس کی عقل مندی دیکھ لی اور اس کی بے پناہ محبت بھی دیکھ لی۔ اس کی سمجھداری اور محبت کی وجہ سے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس نے خزانے کی بجائے مجھے چنا ہے، اس کے لیے یہ دنیاوی خزانہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔
اور پھر کہا کہ اس نے اس انسان کو چنا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ تم لوگوں نے ہیرے جواہرات اور یاقوت اٹھا لیے، لیکن اس نے مجھے چنا اور خزانے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ اسی وجہ سے میں اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس سے محبت بھی زیادہ کرتا ہوں۔ پھر کہا کہ یہ بے وقوف نہیں بلکہ بہت زیادہ عقل مند ہے، اور میرے لیے دنیا کی سب سے زیادہ سمجھدار عورت ہے۔ اس نے جو میرا انتخاب کیا، اس کی وجہ سے ہی میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے میں اہم ہوں، دنیا نہیں، نہ ہی دنیاوی مال۔ یہی حال اس انسان کا ہوتا ہے جو اللہ کی محبت کو تھام لیتا ہے، تو پھر کائنات کی ہر چیز اسے میسر آ جاتی ہے۔ جبکہ غافل انسان اللہ کو راضی کرنے کی بجائے ساری زندگی بس دنیاوی دولت کو اکٹھا کرنے کے چکر میں ہی لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔